بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ دنیا والے بھی تدبیر کرتے ہیں، پلاننگیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بھی پلاننگ کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالی سب سے بہترین پلاننگ کرنے والے ہیں۔ دنیا والوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو انتہا پر پہنچایا اور یہ سمجھا کہ شاید اب قرآن و سنت کی تعلیمات کی ضرورت نہیں رہی۔ کوئی علماء بات کرتے ہیں کہ قرآن و سنت یہ کہتے ہیں تو جواب ملتا آپ دنیا کہاں پہنچ گئی اور آپ کس دور کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ عام جواب تھا، دنیا کہاں پہنچ گئی اور آپ کس دور کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر ہم غور کریں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی شان کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر اور پلاننگ کے سامنے، ہم سارے جہاں والے مل کر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اتنی بڑی زمین کبھی سوچے بیٹھ کر، جو ہزاروں کلومیٹر گہری ہے، 12,000 کلومیٹر اس کا جو ہے وایا ہے اندر، اور کروڑوں مربع میل کی زمین ہے۔ سارا جہاں مل جائے، سارے جہاں کے دماغ مل جائیں، سارے جہاں کے بڑے بڑے پلاننگ کرنے والے مل جائیں تو ایک مربع کلومیٹر کی زمین تخلیق نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عظمت والے، کتنی شان والے، کتنی کبریائی والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12,000 کلومیٹر کا جو اس کا رقبہ ہے، یعنی گہرائی ہے، اور کروڑوں 20 کروڑ مربع میل کی زمین اپنی شان اور اپنی عظمت سے تخلیق کر، اور کیسے مٹی بنائی، کہاں سے مٹی لائے اللہ تعالیٰ۔ ہم تو مٹی کہیں سے لے کر آتے ہیں نا، ہم اپنی عمارت بناتے ہیں تو ہم مٹی کو بناتے نہیں ہیں، ہم چیز کو بناتے نہیں ہیں، کہیں سے لے کر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو یہ ساری مٹی بنائی، یہ سارے پہاڑ بنائے، یہ سارے سمندر بنائے، اور یہ ساری معدنیات بنائی۔ کتنا لوہا رکھا، پوری دنیا استعمال کر رہی ہے، لوہا ختم نہیں ہو رہا۔ کتنا پیٹرول کے خزانے اور کتنے ڈیزل کے خزانے اور کتنے سونے کے خزانے اور کتنے پیتل کے خزانے آج ختم نہیں ہو رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے تو اس ٹیکنالوجی والوں کو جھک جانا چاہیے تھا۔ جب یہاں سے وہاں تک تاروں کا سسٹم بھی ختم ہو گیا، پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ریائی لہریں یا لہریں بنائی ہوئی ہیں، ان لہروں پر ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو ان ٹیکنالوجی والوں کو تو اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس جھکنے کے بجائے اتنا ہی بگڑ گئے جتنا اللہ تعالیٰ کی عنایتیں بڑھی۔ یہ عرب ریاستیں کھانے پینے کو ترستے تھے، آج سعودی عرب کے پلازے دیکھو، آج دبئی کے پلازے دیکھو، آج پوری دنیا کے پلازے دیکھو، جو کھانے پینے کو ترس رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں بڑھتی چلی گئی، لیکن نافرمانیاں بھی بڑھتی چلی گئی۔ پوری زمین کو اللہ کی نافرمانیوں سے بھر دیا۔ آج ہم نے ارادہ کیا کہ جامع حفصہ کی زمین پر وہاں دیگیں پکایا کریں، اور دیگیں پکا کر غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں یومیہ۔ الحمدللہ 1,000 بندوں کو شام کو، 1,000 صبح۔ ہم تو چاہتے ہیں اللہ توفیق دے، 1 کروڑ 10 کروڑ کو دے، لیکن فی الحال 1,000 کو لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ تو ایس ایچ او صاحب آگے، آپ نے یہاں دروازہ کیوں کھولا ہے؟ جی ایک دروازہ آپ نے کھول لیا ہے وہاں۔ میں نے کہا جی یہاں ہم سالن پکا رہے ہیں اور جو ہے چاول بنا رہے ہیں۔ کہتے جی بڑی پریشان ہیں ہم لوگ۔ میں نے کہا ہماری خیر نہ بناؤ، اپنی خیر بناؤ۔ میں نے کہا ایس ایچ او صاحب آپ ابھی بھی داڑھی مڈا رہے ہیں، آپ کی داڑھی لگ رہی ہے کہ آج صبح بھی آپ نے شیو کی ہے، بڑے اہتمام سے شیو نظر آ رہی ہے۔ کہنے لگے جی، میں نے کہا اب تو کم از کم یہ شیو چھوڑ دو، اب تو کم از کم کچھ عرصے کے لیے، جب تک کرونا ہی نہیں ختم ہوتا اس وقت تک کے لیے تو ڈر جاؤ، ویسے تو مستقل ہی ڈرو۔ یہ کرونا بڑھتا جا رہا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی انگریزوں کی وضع قطع سے حاضر ہونا چاہتے ہو؟ چلو مریں گے تو مریں گے، لیکن کم از کم وضع قطع تو ٹھیک کرو۔ آج بھی کتنے امت مسلمہ کے نوجوان ہیں اور کتنے افسران ہیں پولیس اور فوج کے، آج بھی صبح صبح اٹھ کے داڑھیوں کو صاف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے کیا ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟
ارے انگریزوں کی وضاحت ہم اختیار کریں، دشمنوں کی وضاحت ہم اختیار کریں، اپنا قبلہ و کعبہ امریکہ کو ہم بنائیں۔